بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج جیسا کہ آپ کے سامنے ٹاپک ہے کہ سمجھدار عورتیں اپنے شوہر سے کیسے بات کرتی ہیں، اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 6 راز کی باتیں ہیں جو تقریباً ہر عورت کو پتہ ہونی چاہیے، اور ان میں سے بہت سی ساری باتیں تقریباً میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہیں، اور ان سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جو گھر میں ہر وقت جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ہر بات پہ جو بحث ہوتی ہے، ہم ان سے بعض اوقات بلکہ وہی چھوٹے چھوٹے جھگڑے بہت بڑے جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں، اور پھر انسان بہت بعض اوقات پچھتاتا ہے کہ کاش میں اس ٹائم چپ کر جاتی، یا اس ٹائم میں نے یہ بات پر عمل کیا ہوتا۔ تو ایسے کی باتیں جو کہ شروع میں شادی کے سمجھ میں نہیں آتی، جہاں کہ ابھی کچھ بچیاں بھی میچور نہیں ہوتی، تو وہ بالکل بچپنے کی طرح کچھ کرتی ہیں، تو خاص طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ باتیں سکھانی چاہیے شادی سے پہلے بچیوں کو، اور وقتاً فوقتاً ہمیں خود بھی ایسی باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ فلاں ٹائم پہ ہم نے کون سی غلطی کی تھی جو ہمارا اتنا جھگڑا بڑھ گیا۔ تو ان بہت سی باتوں کو، گھریلو زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو اہم باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عقل مند عورت جو ہوتی ہے، اب وہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، شادی کے بعد بھی، کہ جب بھی بات کریں تو موقع مناسب دیکھ کر بات کریں۔ خاص طور پہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے تو ان کے موڈ کے مطابق دیکھ کے، کہ اگر وہ کام سے پریشان نہ ہوئے یا کہ کچھ فائنینشیل پرابلم چل رہی ہے، تو اس ٹائم پہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم ان سے کریں تو ان کو مزید غصہ آ جاتا ہے، اور نہ تو وہ آپ کا دھیان سے بات سنتے ہیں، نہ وہ آپ کی بات پہ کوئی ری ایکشن دے پاتے ہیں۔ تو اس لیے موقع اور مناسب موڈ دیکھ کر بات کریں، جب بھی کریں، کہ اگر وہ اچھے موڈ میں ہیں، اچھے ہیں، تو پھر آپ اپنی بات ان سے منوا بھی سکتی ہیں، اور وہ آپ کی بات دھیان سے سن بھی سکتے ہیں، ورنہ آپ کی بات کو اگنور اور انسنا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو میرے پاس یہ ہے کہ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ اب الفاظ کے چناؤ سے میرا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات غصے کی حالت میں خواتین خاص طور پہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ کس سے بات کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم یہ اپنی عادت بنا لیں کہ غصے میں بھی ہم یاد رکھیں کہ ہم بڑے سے، چھوٹے سے، یا اپنے شوہر سے کس سے بات کر رہے ہیں، تو یقیناً بعض اوقات بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، اور اس سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں زندگی میں۔ اور اگر کوئی بات ہمیں اچھی مطلب لگتی ہے تو اس ٹائم اس کی چیز کی تعریف بہت اچھے الفاظ میں تعریف کریں، اور تعریف میں بھی الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل اس انداز سے بات کریں جیسے کسی انجان انسان سے یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پہ اس مقام پہ میرے پاس تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ عقل مند جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کی کسی بھی بات میں جو ہوتی ہے نا، انا کا مسئلہ نہیں بناتی، مطلب جھگڑا، بات چیت کچھ بھی ہو رہا ہو تو اس میں انا کی جنگ نہیں بنا لیتے۔ جب شوہر سے بات پہ ضد کریں، اور ہر بات پہ یہی ہو کہ ہر دفعہ میں ہی موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات کرتی ہوں، یا ہر دفعہ میں ہی کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اب کی دفعہ میں نے یہ نہیں کرنا، اور ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے چھوٹا چھوٹا، تو پھر کب تک برداشت کرتے ہیں سب۔ تو پھر دوسرا شخص بھی جب، یعنی کہ شوہر بھی آپ کی جب بنا لیتا ہے انا کا مسئلہ، تو پھر جو ہمارے یہ مسائل ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، اس سے گھریلو مسائل جو بہت بڑھ جاتے ہیں، اور انا کا مسئلے سے بہت سی، اب ہم کسی مطلب بچوں کو جب سمجھاتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس بات پہ خاموش رہیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو آج کل یہ چیز بہت کم ہے بچیوں میں بھی، خاص طور پہ کہ نہیں ہم کیوں خاموش رہیں، ہم تو اس کا برابر جواب دیں گے، یا ہم یہ کریں گے، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ تو نہیں، یہ جواب دینا تو بہت آسان ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاموش رہ کے اس مسئلے کو بڑھاوا نہ دیں تو بہت سے مسائل ہم سے بچ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے کہ شکایتیں کم کرنا، مطلب جو ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، وہ شکایت کم کرتی ہے اور اپنے شوہر کا احساس زیادہ کرتی ہے۔ بات کرنے کا انداز اس وقت مطلب زیادہ ہوتی ہے، شکایتیں، یہ نہیں کہ ہر ٹائم جب بھی آپ کے شوہر آئیں یا تو ان سے شکایتاً انداز میں کہ نہیں آپ نے میری یہ کام نہیں کیا، یہ میری یہ فرمائش پوری نہیں کی، یا کہ مجھے یہ چیز نہیں لا کے دی، ہر ٹائم یہ نہیں، بلکہ دوسرے کی بھی بات سنیں، ان
کو بھی سمجھیں اور اپنی بات اس انداز سے کہیں کہ آپ جب میری بات سنتے ہیں تو ان کی تعریف کریں کہ تب مجھے اچھا لگتا ہے، اور اسے جب بات سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہر وقت اپنے شوہر پہ تنقید ہی نہ کرتے رہیں، تنقید کرنے کی بجائے تعریف کریں، تو اس سے بھی آپ کا شوہر جو ہے آپ سے امپریس ہوں گے۔ اور اب یہ نہیں کہ آپ میں بلا وجہ ہی میں کہوں گی، بلکہ اس سے بہت اچھا پڑے گا۔ آپ کے شوہر تعریف کریں اور ان کو بتائیں کہ جب آپ نے میرے فلاں ٹائم پہ، اب اگر کوئی ہم پہ ہی ہر ٹائم تنقید کرتے ہیں یا کہ ہم پر ہی ہر بات پہ روک ٹوک کرتے رہے کہ یہ ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرنا، یا آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ دیکھیں کہ کتنا برا لگتا ہے انسان کو۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے شوہر پہ خاص طور پہ ہر ٹائم پہ جو ہمارے اخراجات پورے کریں، ذمہ داریاں پورے کریں، اگر کچھ کام یا کچھ چیزیں نہیں بھی ٹائم پہ ہوتی تو ان کو یہ نہیں کہ اس کو اس انداز سے سمجھائیں، غصہ کریں، ضد کریں کہ نہیں، یہ بات ہم اپنی پیار سے بھی منوا سکتے ہیں، آرام سے بھی کر سکتے ہیں، تب اس انداز سے کریں کہ وہ آپ کے شوہر کو غصہ بھی نہ لگے۔ سمجھدار عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے لہجے کا نرم رکھتی ہیں، کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کرتے۔ اگلا پوائنٹ جو میرے پاس یہ ہے وہ ہے سننے کا سلیقہ بھی رکھتی ہیں۔ سمجھدار عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں سننے کی بہت برداشت ہوتی ہے، وہ سن بھی سکتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر ٹائم اپنی ہی بات کہے جائیں، ہر ٹائم اپنی فرمائشیں، اپنی خواہشات کا ہی اظہار کریں اور دوسرے بندے کی بالکل بھی نہ سنیں۔ تو اس ٹائم پہ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ نہ صرف شوہر کو سننے کا، بات ان کو سمجھنے کا بھی حوصلہ رکھتی ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورتیں بالکل ہی خاموش رہیں اور ہر ٹائم بس سنتے نہیں، بلکہ اپنی بات وہ آرام سے پیار سے کہیں، اور جب شوہر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی بات بہت توجہ، دھیان اور اس طریقے سے سنیں کہ انہیں احساس دلایا جائے کہ آپ کی بات بھی اہم ہے، اور اس بات پر کوشش کریں، عمل بھی کریں۔ جہاں تک اگر مطلب کسی کام سے اگر منع کیا ہے، کہیں کچھ کرنا ہے، تو اس انداز سے نہیں کہ لڑائی جھگڑے اور ضد کے ساتھ منع کریں، وہ بات سے آرام سے بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ فلاں کام نہیں کرنا یا فلاں نہیں، تو اس انداز سے بھی کریں، سنیں بھی اور پیار سے اپنی بات منوا بھی لیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو پوائنٹ ہے میرے پاس، خاموشی اور برداشت کا فن جو ہے نا، یہ سمجھدار عورتیں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں۔ اگر آج کل ہم کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کہنا کہ خاموش رہیں، برداشت کریں، تو بعض اوقات تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ۔ اب ایک چپ اور 100 سکھ سے مراد یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے جب اپنی بچیوں کو، بعض اوقات ہم بچیوں کو ہی یہ باتیں سکھانا شروع کریں گے کہ نہیں، ہر ٹائم پہ جواب دینا ضروری نہیں، تو پھر ہی وہ آگے چل کے ان باتوں پر عمل کر سکیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔